چند اعلانات سماعت فرمائیے۔ 17 محرم الحرام بمقام ڈاکٹر سید نیت رضا 1516 بورڈ والا چوک سمن آباد میں مجلس اعضاء برپا ہو رہی ہے۔ اس مجلس سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ خطاب فرمائیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا۔ ایک اور اعلان سماعت فرمائیے۔ شہید ملت کمشنر سرگودا سید جمال عباس صاحب کے ہاں مجالس اعضاء برپا ہو رہی ہیں بیویا پاک دامن میں علی مسکن شام 5 بجے، جس سے پروفیسر سجاد رضوی صاحب کے خلاف خطاب فرما رہے ہیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا۔ درود بھیجیے محمد علیہ۔ ملال دور رہے اور سرور آ جائے، ملال دور رہے اور سرور آ جائے، جو تیرے پاس نہیں وہ شعور آ جائے۔ ملال دور رہے اور سرور آ جائے، جو تیرے پاس نہیں وہ شعور آ جائے۔ علی کے عشق کا دل میں چراغ روشن کر، علی کے عشق کا دل میں چراغ روشن کر، جو چاہتا ہے کہ چہرے پہ نور آ جائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں کسان فیروز علی کربلائی صاحبان سے کہ وہ مکیہ پانی کے لیے تشریف لائیں۔ ضرور بھیجیے محمد علیہ۔
دہر کو ششدر بنا دیا تو نے، حسین دہر کو ششدر بنا دیا تو نے، طوفان کو ناؤ سیل کو لنگر بنا دیا، جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، جب پتھروں کو لوگ بتوں میں بدل چکے، تو نے بتوں کو توڑ کے پتھر بنا دیا۔ درود بھیجیے محمد والے۔ حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا، پیدا ہوئے علی تو یہ بودا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا۔ ضرور بھیجیے محمد والا۔ اب میں درخواست کرتا ہوں حجت الاسلام حجت الاسلام پروفیسر مولانا سید ذوالفقار حسین نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ اپنے موضوع دین فطرت اور اطاعت نور اسلام پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ درود بھیجیے محمد والے۔ بندہ ہے تو زندہ ہے کمال لیتا جا، بندہ ہے تو زندہ ہے کمال لیتا جا، اور تیری قبر میں تو جانا ہے ضرور، تو اپنے ساتھ کے روشن چراغ لیتا جا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ذی العز الشامخ المنیر، ذی الجلال الصادق المنیف، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاک، مبدع
مهلك الأفلاك مسخر الشمس والقمر مكفر الليل والنهار ومكفر النهار على الليل قاسما كل جبار عنيد مهلكا كل شيطان مريد رب الجنة والناس لا يذكره صراط المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موثق للمصلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين وأصدق الصادقين وقوله الحق هو معلن الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون عزیزان گرامی مرتبت اور میرے نوجوان دوستو، دین فطرت اور اطاعت نور رسول کے عنوان کے تحت یہ آج تیسری گفتگو آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے۔ تفسیر کافی 390 اور اصول کافی دونوں مقامات پر کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ دین فطرت کیا ہے، تو معصوم نے ارشاد فرمایا دین فطرت وہ دین اسلام ہے
دین فطرت سے مراد دین اسلام ہے کہ جس دین اسلام پر کائنات کے ہر انسان کو پیدا کیا گیا۔ ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوا، اسی لیے رسول عربی کا ارشاد گرامی مرتبت ہے جو بڑا معروف ارشاد ہے۔ کسی مسلک میں اس ارشاد کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ مومن فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، نہیں، کل مولود، ہر مولود، ہر انسان، چاہے اس انسان کا کسی مرتبے فکر سے ہو، ہر انسان چاہے اس انسان کا تعلق یہودیت سے ہو، صلوات پڑھیں ہر انسان چاہے اس انسان کا تعلق کسی مسلک سے ہو، یہودیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی انسان عیسائیت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کوئی انسان زرتشت ہو، چاہے کوئی انسان ستارہ پرست ہو، چاہے کوئی انسان کافر ہو، چاہے کوئی انسان مشرک ہو، چاہے کوئی انسان خود مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب پر چلنے والا ہو، رسول نے قید نہیں لگائی مسلک کی، رسول نے قید نہیں لگائی مذہب کی، بلکہ رسول نے مطلق ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ، ہر پیدا ہونے والا مولود، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی جو بچہ پیدا ہو، چاہے وہ کسی مسلک سے خاندانی طور پر تعلق رکھتا ہو، لیکن جو بچہ پیدا ہوگا، رسول فرماتے ہیں وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اور بلوغت تک اللہ کی نظر میں وہ مسلمان رہتا ہے۔ بلوغت تک وہ اللہ کی نظر میں مسلمان رہتا ہے۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، مسلم پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ وَأَبَوَيْهِ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، وہ بچہ تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، لیکن اس بچے کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ اگر اس بچے کے والدین عیسائی ہیں تو اسے تربیت دے کر عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر اس بچے کے والدین مجوسی ہیں تو بچے کی تربیت کر کے اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی بلوغت تک
وہ بچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن والدین کی تربیت کے نتیجے میں والدین کا مذہب وہ بچہ بالغ ہونے کے بعد اختیار کر لیتا ہے۔ اسی لیے بلوغت سے قبل شرعی تکلیف نہیں ہے۔ دیکھیے، بلوغت سے قبل شرعی تکلیف عائد نہیں ہوتی۔ بالغ ہونے کے بعد یہ بچہ اپنے والدین کی تربیت کے نتیجے میں اپنے والدین کا مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ جس کے والدین کا جو مذہب ہوگا بالغ ہونے کے بعد والدین کی تربیت کے نتیجے میں بچہ وہ مذہب اختیار کر لے گا۔ آئیے سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا آیت آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر دوں تاکہ مسئلہ واضح ہو سکے۔ ارشاد ہوا، معروف آیت، قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ۔ اللہ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ رسول اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ سورہ بنی اسرائیل، رسول اکرم کی عمر مبارک، رسول کا سینہ مبارک تحقیق کے بعد یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت مبارکہ جب قلب رسول عربی پر نازل ہوئی تو رسول اکرم کا سینہ مبارک 42 سال تھا۔ 42 سال رسول کا سن ہے، آیت نازل ہو رہی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور آیت میں واحد کی ضمیر ہے، قضا ربکم نہیں، انسان سے خطاب نہیں، قضا ربک یعنی صرف رسول سے خطاب ہے۔ رسول کی عمر 42 سال ہے اور صرف رسول سے خطاب ہے۔ قضا ربک، اے رسول یہ اللہ کا قطعی فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایہ، کہ رسول اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اے رسول اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اے رسول اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رسول کی عمر 42 سال، رسول کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا، رسول کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال ہو چکا۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، آپس اور محمل نہیں ہو سکتا۔ جب رسول کے والدین کا انتقال ہو چکا تو یہ اللہ کسے حکم دے رہا ہے کہ رسول اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو؟ معلوم ہوا یہ والدین وہ نہیں جو پیدا کرنے والے ہیں، یہ والدین وہ جو تربیت کرنے والے۔ دیکھو اے رسول اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما اور کلاہما، اے رسول اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا ایک تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما اور کلاہما
اگر بڑھاپے کی عمر تک پہنچ جائیں تو دیکھو لا تنہرہما، ان کو چھڑکنا نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے کریمانہ انداز میں بات کرنا، وَاخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اے رسول اپنے بازوؤں کو عاجزی سے ان کے سامنے جھکائے رکھنا، وَقُلْ، اور اے رسول اپنے ان والدین کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر اس طرح شفقت اور رحمت نازل کر جس طرح میرے والدین نے مجھ پر بچپن میں شفقت اور رحم کیا۔ اب پڑھیے رسول کا وہ فرمان، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام وآبائہ یحودانہ وینصرانہ یحودانہ وینصرانہ ویمجسانہ، کہ رسول نے فرمایا کہ بچہ فطرت اسلام پر مسلمان پیدا ہوتا ہے، رسول بھی مسلمان پیدا ہوئے، جو اس کے تربیت کرنے والے والدین کا مذہب ہوتا ہے، اس کے والدین تربیت کر کے بچے کو اپنے مذہب پر لے آتے ہیں۔ تربیت کرنے والے والدین بچے کو اپنے مذہب پر لے آتے ہیں، بچے کو اپنے مذہب پر لے آتے ہیں، یعنی بات دراصل تربیت کی ہے۔ جو والدین کا مذہب ہوگا وہ بچے کا مذہب ہوگا۔ یہ یزید کی تربیت کس نے کی؟ بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، بچہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے تربیت کرنے والے والدین اس بچے کو اپنے مذہب پر لے آتے ہیں۔ اب یہ بحث مت کرو کہ ابو طالب ایمان لائے تھے یا نہیں، ابو طالب نے دین اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، کیوں بحث نہ کرو؟ اس لیے کہ یہ بحث کا مسئلہ ہی نہیں۔ ارے ابو طالب کو ضرورت نہیں رسول پر ایمان لانے کی، اس لیے کہ ابو طالب کو ضرورت نہیں رسول پر ایمان لانے کی، اس لیے کہ ابو طالب رسول کے دین پر نہیں، رسول ابو طالب کے دین پر۔
طالب، یہ فاطمہ بنت اسد، ابو طالب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد علیہ السلام جو تربیت کرنے والے رسول کے والدین ہیں، تربیت کرنے والے رسول کے والدین ہیں، اپنے مذہب پر تربیت کی، دو بچوں کی، ایک بچہ مصطفیٰ بنا، دوسرا مرتضیٰ۔ ایک مصطفیٰ بنا، دوسرا مرتضیٰ بنا۔ مصطفیٰ کا مادہ استفاء ہے، مصطفیٰ کا مادہ استفاء ہے، مرتضیٰ کا مادہ ارتضاء ہے، مجتبی کا مادہ اجتباء ہے۔ مصطفیٰ کے معنی استفاء کے معنی، مصطفیٰ کا مادہ استفاء، استفاء کے معنی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، استفاء کے معنی رجس سے، استفاء کے معنی رجس سے علیحدہ کر کے منتخب کر لینا، اجتباء کے معنی نبوت اور امامت کے لیے منتخب کر لینا، ارتضاء کے معنی اپنی رضا کے لیے منتخب کر لینا۔ اب پڑھیے سورہ آل عمران، تیسرا سورہ، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کا اصطفیٰ کیا، نوح کا اصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو منتخب کیا اور آل عمران کو منتخب کیا۔ دیکھیے انبیاء اور مرسلین کے حوالے سے دو عمران گزرے، حضرت عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم، ان کے والد حضرت عمران، حضرت عیسیٰ کے نانا حضرت عمران۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے آل عمران کا استفاء کیا، آل عمران کو منتخب کیا۔ عمران عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، حضرت عیسیٰ نے شادی ہی نہیں کی، جو اولاد ہوتی تو آل ہوتی ہے۔ تاریخی حقیقت ہے۔ حضرت موسیٰ کے والد کا نام عمران، اور تاریخی حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی کوئی اولاد نہیں تھی، حضرت موسیٰ کی اولاد نہیں تھی۔ جب اولاد ہی نہیں تھی تو اللہ نے آل کا انتخاب کیسے کیا؟ قرآن کا کوئی لفظ محمل نہیں ہوتا، قرآن کا کوئی لفظ محمل نہیں ہوتا۔ جب اولاد موجود ہی نہیں تو اللہ اولاد کا اور آل کا انتخاب کیسے کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا آل عمران کا میں نے انتخاب کیا ہے۔ معلوم نہ موسیٰ کے والد مراد ہیں، نہ عیسیٰ کے نانا مراد ہیں، بلکہ وہ آل عمران مراد ہیں کہ ابو طالب کا اسم گرامی عمران ہے اور کنیت ابو طالب ہے۔ معلوم ابو طالب کی اولاد اور ابو طالب کی آل کا اللہ نے اس شان سے انتخاب اور استفاء کیا کہ ابو طالب کی اولاد اور ابو طالب کی آل کو رجس سے علیحدہ کر کے اللہ نے منتخب کیا، اور پھر قرآن میں دلیل دی، انما یرید اللہ جس ابو طالب کا اور اس کی آل کا اللہ انتخاب کرے
عجیب مرحلہ فکر ہے، وہ ابو طالب ایمان نہیں لایا تھا، ایمان کو زمانہ سمجھا نہیں، ایمان کسی مادی شے کا نام نہیں ہے، ایمان کسی مادی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان رابطے کا نام ہے، معتقد اور معتقد کے درمیان، ایمان رابطے کا نام ہے، معتقد اور معتقد کے درمیان، ایمان سورہ حجرات سمجھے، ایمان 49واں سورہ قرآن مجید کا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ لَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب قرار دیا ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان سے اللہ نے تمہارے قلوب کو زینت دی ہے، وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے لیے لائق نفرت بنا دیا ہے کفر کو، فسق کو، عصیان کو، کفر، فسق اور عصیان انہیں لائق نفرت بنا دیا ہے، ایمان کو محبوب بنا دیا ہے۔ یا اللہ یہ ایمان رہتا کہاں ہے؟ ایمان رہتا کہاں ہے؟ ایمان کا صرف زبان نہیں، ایمان کا صرف زبان نہیں، سَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کا صرف قلب ہے، ایمان کا صرف زبان نہیں، ایمان کا صرف قلب ہے، قلب میں ایمان ہو، قلب میں ایمان ہو تو قلب میں جھانک کر کون دیکھ سکتا ہے؟ تو ایمان کا تعلق قلب سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق زبان سے نہیں۔ اسی لیے سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ اور اس کی معروف آیت مبارکہ 157ویں آیت مبارکہ کا آخری حصہ ایمان کا تعلق قلب سے ہے۔ ارشاد ہوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھو اگر نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ یا کا نجات مل جائے گی؟ نہیں، اور شرائط بیان کی، میرے رسول پر ایمان لاؤ، وَأَذَّرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد میرے رسول کی حمایت کرو، ایمان لانے کے بعد میرے رسول کی حمایت کرو۔ یا اللہ نجات مل جائے گی؟ نہیں، وَنَصَرُوهُ، اور ایمان لانے کے بعد اور حمایت کرنے کے بعد میرے رسول کی نصرت اور مدد کرو، حمایت کرو پھر نصرت کرو، حمایت سے پہلے ایمان لاؤ، ایمان کے بعد حمایت کرو، حمایت کا تعلق زبان سے ہے، نصرت کا تعلق عمل سے ہے۔ پہلے ایمان لاؤ، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، حمایت کا تعلق زبان سے ہے، نصرت کا تعلق عمل سے ہے۔ یا اللہ جب ہم قلب سے ایمان لا چکے، زبان سے حمایت کر چکے، عمل سے مدد اور نصرت رسول کی کر چکے تو کیا نجات مل گئی؟ فرمایا نہیں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ دیکھو ایمان کے بعد، حمایت کے بعد اور نصرت
سنت رسول کے بعد اس نور کی پیروی کرو جو نور میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل کیا گیا ہے. جو نور میرے رسول کے ساتھ ساتھ نازل کیا گیا ہے. پہلے ایمان لاؤ، پھر حمایت کرو، پھر نصرت کرو، پھر نور کی پیروی کرو. معلوم ہوا جو بھی رسول کی حمایت کرے گا پہلے ایمان رکھے گا، جو بھی رسول کی مدد اور نصرت کرے گا پہلے ایمان رکھے گا. اسی لیے صحیح مسلم میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب غزوہ بدر میں 313 مختصر مجاہدین کے ساتھ اپنی مسلط دفاع کرنے جنگ کرنے جا رہے تھے تو دو مشرک رسول کے پاس آئے اور آ کر رسول سے کہنے لگے اے محمد ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں اور آپ کے ساتھ ہو کر ان کافر اور مشرکوں سے لڑیں. تو رسول نے پہلا سوال یہ کیا کیا تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو؟ کیا تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو؟ کہنے لگے نہیں ایمان تو نہیں لائے ہیں لیکن آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں رسول کا یہ فرمان موجود ہے. رسول نے فرمایا اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے ہو تو مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے. اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لائے ہو تو مجھے تمہاری نصرت کی ضرورت نہیں ہے. یہ بدر کا واقعہ ہے. اور وہ سرداران قریش جب ابو طالب کے پاس آئے کہ اپنے بھتیجے سے کہو تبلیغ اسلام سے رک جائے، اور ابو طالب نے رسول کی آمد پر ان سرداران قریش کا پیغام رسول تک پہنچایا کہ سردار قریش کے آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے بھتیجے سے کہو تبلیغ اسلام سے رک جائے. تو رسول عربی نے جلال انگیز لہجے میں فرمایا چچا جان اگر میرے دائیں ہاتھ پر آفتاب اور بائیں ہاتھ پر مہتاب پھیر دیا جائے تو بھی میں تبلیغ اسلام سے نہیں رک سکتا. تو ابو طالب نے جملہ کہا اے محمد جب تک ابو طالب کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے اس پر آنچ نہیں آنے دے گا. تو رسول کو چاہیے تھا کہ ابو طالب سے کہتے چچا جان مجھے آپ کی حمایت قبول نہیں ہے. قبول کروں گا پھر آپ کی نصرت قبول کروں گا. نہیں کہا. پر یہ سورہ ہود ہم نے کہتے قرآن کہہ رہا ہے 11واں سورہ قرآن مجید کا سورہ ہود. خطاب ہوا رسول سے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ترکنو کے 4 معنی ہیں لغت میں. ترکنو تیر ایک آپ نون واو الف. ترکنو کے 4 معنی لغت میں ہیں. ترکنو کے معنی مدد لینا. ترکنو کے معنی قرض لینا، مدد لینا، قرض لینا. ترکنو کے معنی پناہ لینا. ترکنو کے معنی محبت کرنا. ترکنو کے معنی محبت کرنا. 4 معنی لغت میں ہے. اب آیت پڑھیے اور ترجمہ کیجیے. چاروں ترجمے کیجیے اس لیے کہ لفظ ہے ترکنو. لفظ ہے ترکنو. چاروں ترجمے کیجیے. لا ترکنو الی الذین ظلموا. اے رسول
سے مدد مت لو. پہلا ترجمہ، اے رسول ظالم سے مدد نہ لو. دوسرا ترجمہ، اے رسول ظالم سے قرض نہ لو. تیسرا ترجمہ، اے رسول ظالم سے پناہ مت لو. چوتھا ترجمہ، اے رسول ظالم سے محبت نہ کرو. اگر تم نے ظالم سے مدد لی، اگر تم نے ظالم سے قرض لیا، اگر تم نے ظالم سے پناہ لی، اگر تم نے ظالم سے محبت کی تو فتمسکم النار، تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. تم ظالم بن جاؤ گے تو یا تو یہ مانو، نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، یا تو یہ مانو کہ رسول ظالم، یا یہ مانو کہ رسول نے جس ابو طالب سے مدد لی، جس ابو طالب سے قرض لیا، جس ابو طالب کی پناہ میں آئے، جس ابو طالب سے محبت کی، وہ صاحب ایمان. اور مدد ہی نہیں لی، مدد ہی نہیں لی، پناہ ہی نہیں آئے، محبت ہی نہیں کی. صرف مدد نہیں دی، صرف شوق ابو طالب پہ پناہ میں نہیں آئے، صرف قرض ہی نہیں لیا، صرف محبت ہی نہیں کی، صرف مدد ہی نہیں لی، بلکہ رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں. رسول کا نام محمد رکھا ابو طالب نے. تو انصاف سے بتائیے، اگر کوئی کسی مذہب سے، کسی دین سے دین اسلام میں آ جاتا ہے اور اس کا کوئی انبیاء پر نام ہوتا ہے، توجہ، اس کا نام انبیاء پر ہوتا ہے، کسی نبی پر ہوتا ہے، کسی دوسرے دین سے دین اسلام میں کوئی آ جاتا ہے اور اس کا نام سابق انبیاء پر ہوتا ہے، تو بھی علماء نو مسلم کا نام بدل دیتے ہیں. تو بھی علماء نو مسلم کا نام بدل دیتے ہیں. آپ نے غور کیا کہ نو مسلم کا نام کیوں بدلا جاتا ہے؟ اس لیے بدلا جاتا ہے. نو مسلم کا نام اس لیے بدلا جاتا ہے کہ یہ نام اس کے کافر ماں باپ پر رکھا ہوا ہے. یہ نام اس کے کافر ماں باپ پر رکھا ہوا ہے. تو رسول پیدا ہوئے ابو طالب کے گھر میں، رسول کا نام محمد رکھا ابو طالب نے، رسول کا نکاح پڑھایا ابو طالب نے. تو اللہ نے فرمایا قرآن میں حل جزاء الاحسان بالاحسان. ارے سنو، اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. اے ابو طالب، میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، میں تیرا احسان نہیں رکھوں گا. اے ابو طالب میرا حبیب، اے ابو طالب میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا. تیرا احسان اپنے حبیب پر نہیں رکھوں گا. اے ابو طالب، میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا احسان نہیں رکھوں گا. تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. اے ابو طالب، تو نے میرے حبیب کا نام محمد رکھا. اے ابو طالب، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. اے ابو طالب، اے ابو طالب، میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا. اے ابو طالب، تو نے میرے حبیب کا نکاح زمین پر پڑھایا، میں تیرے بیٹے کا نکاح.
تبلیغ اسلام سے نہیں رکوں گا۔ ابو طالب نے مدد کی اور ابو طالب کی مدد کا نتیجہ تھا یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ نہیں، میں اپنی جانب سے نہیں کہتا، آئیے قرآن سے پوچھیں۔ قرآن نے کہا، سورہ فلق، قرآن میں ارشاد ہوا ابو طالب نے کیسے مدد کی، ابو طالب کی مدد کی شان کیا ہے۔ سورہ فلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ عجیب و غریب آیت مبارکہ ہے، کچھ ترجمہ بتائے اس آیت کا۔ نص سے معصوم کے ذہن میں گفتگو کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، نص سے معصوم کے ذہن میں ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ لفظ سے بهذا البلد، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ کس شہر مکہ کی؟ انت حل بهذا البلد، نفس معصوم مجھے قسم ہے شہر مکہ کی۔ اے رسول، جس شہر مکہ میں تو فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوا، والدین، اور ایک باپ کی قسم، والدین اور ایک والد کی قسم، وما ولد اور ایک مولود کی قسم، ایک اس باپ کے بیٹے کی قسم۔ شیعہ مفسرین کے علاوہ بڑے ترجمے اس کے ہوئے۔ پوچھا گیا کہ بھئی یہ والد کون ہے جس کی قسم اللہ نے کھائی؟ کہ رسول مجھے قسم شہر مکہ کی جس میں تو فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہوا، ایک باپ کی قسم، ایک اس کے بیٹے کی قسم۔ شیعہ مفسرین سے جب پوچھا گیا تو کسی نے یہ کہا کہ حضرت آدم کی قسم، والد سے مراد آدم ہے اور ولد اس سے مراد آدم کے بیٹے ہیں۔ میں یہ عرض کروں کہ یہاں ولد ہے، ایک بیٹا مراد ہے، بیٹے مراد نہیں ہے، ایک بیٹا مراد ہے۔ اور اللہ نے فتح مکہ کے حوالے سے یہ قسم کھائی ہے۔ آدم کا فتح مکہ سے تعلق کیا؟ کسی اور نے تفسیر کی؟ جب پوچھا گیا کہ والد سے مراد کون، تو تفسیر کی کہ والد باپ سے مراد ابراہیم ہے اور ولد ایک بیٹا مراد ہے، اس سے مراد اسماعیل ہے۔ اللہ نے قسم کھائی فتح مکہ کے حوالے سے، اللہ قسم کھا رہا ہے فتح مکہ کے حوالے سے۔ نہ آدم کا فتح مکہ سے کوئی تعلق، نہ ابراہیم کا فتح مکہ سے کوئی تعلق، نہ اسماعیل کا فتح مکہ سے کوئی تعلق۔ تو اللہ نے یہ قسم کیوں کھائی؟ قسم کیوں کھائی؟ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، انت حل بهذا البلد، جس شہر مکہ میں تو فاتح مکہ کی حیثیت سے اے رسول داخل ہوا، اور ایک باپ کی قسم اور ایک اس کے بیٹے کی قسم، معلوم اس باپ کی قسم کھائی کہ اگر اس ابو طالب کی مدد نہ ہوتی تو مکہ فتح نہ ہوتا۔ اس بیٹے کی قسم کھائی کہ اس ابو طالب کے بیٹے کی مدد نہ ہوتی تو فاتح مکہ رسول نہ بنتے۔ رسول کے مددگار اور علی ساری زندگی استدلال کرتے رہے اپنے باپ کے ایمان پر۔ دیکھیے قدم قدم پر علی نے استدلال کیا۔
جنگوں میں علی نے ابو طالب کے ایمان پر استدلال کیا. کیوں؟ 85 جنگوں میں سے صرف ایک جنگ میں علی نے اپنی ماں کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا. خیبر میں انا الذی سمتنی امی حیدرا زرقام عجام واللیث القصورا. صرف خیبر میں. اور 84 جنگوں میں علی نے تعارف کرایا انا علی ابن ابی طالب، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں. یعنی یہ ہر جنگ میں ابو طالب کا نام لینے کی ضرورت کیا ہے؟ تو علی نے بتایا اے میرے مقابلے میں آنے والے، میں تو ابو طالب کا بیٹا ہوں، تو بھی تو بتا. پانچ ہجری میں غزوہ خندق ہوا. عمر بن عبداللہ خندق کو پلان کر، آج کی گفتگو کا نتیجہ پھر پہلے جا رہا ہوں. جب پہنچا اور رسول کے خیمے میں اس نے آ کر نیزہ رسول کے خیمے کے دروازے پر گاڑا تو رسول نے فرمایا من لہذا الکلب. رحمت للعالمین کی زبان سے زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ اس کے لیے لفظ کلب نکلا جو رسول کے دروازے پہ نیزہ مارے. من لہذا الکلب کون ہے؟ اس کلب عمرو بن عبداللہ کے مقابلے میں جائے. کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا، صرف علی تھے اور بار بار کھڑے ہو کر کہتے تھے آنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جاؤں گا. رسول نے علی کو اپنا امامہ پہنایا، اپنی قبا اور اپنی ہوا علی کو پہنائی. اب نعمت اللہ جزائری نے عجیب جملے لکھے کہ جب علی تیار ہو کر جانے لگے تو رسول نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور بلا کر پوچھا اے میرے ساتھیوں بتاؤ یہ کون جا رہا ہے؟ واضح ہے کہ علی جا رہے ہیں، لیکن رسول نے پوچھا کون جا رہا ہے. جب اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو رسول کے سارے ساتھیوں نے علی کی فضیلتیں بیان کرنی شروع کر دی، لیکن کوئی بھی علی کی فضیلت بیان نہ کر سکا. تو رسول عربی نے ارشاد فرمایا سنو تم مقام مرتضیٰ کو نہ سمجھ سکے، سنو تم مقام مرتضیٰ کو نہ سمجھ سکے، سنو یہ کون ہے جو عمر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یہ کہہ کر رسول نے فرمایا سنو فرسل ایمان کلہ کفر کلے، یہ کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. رسول نے نہ زمانے کی قید لگائی، رسول نے نہ مدت کی قید لگائی، رسول نے نہ وقت کی قید لگائی، رسول نے نہ ماضی کی قید لگائی، رسول نے نہ حال کی قید لگائی، رسول نے نہ مستقبل کی قید لگائی. رسول نے کہا علی کل ایمان، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ کل کیا ابو طالب کے ایمان پر. اس نے پوچھا کون ہے؟ تو علی نے کہا انا علی ابن
تم ابو طالب کے بیٹے ہو تو واپس چلے جاؤ، اس لیے کہ تمہارے پاس ابو طالب میرے دوست تھے، بس یہ سننا تھا۔ علی کو جلال آ گیا اور جلال کے عالم میں علی نے فرمایا اس کو یا ہمارا لا صداقت بین الکفر والاسلام، اے شخص خاموش ہو جا، کفر اور اسلام کے درمیان دوستی ہے۔ لا صداقت بین الکفر والاسلام، خاموش ہو جا، کفر اور اسلام کے درمیان دوستی نہیں ہو سکتی۔ عمرو بن عبد کے نزدیک ابو طالب کافر، علی کے نزدیک ابو طالب مومن، یعنی آج کی بات نہیں ہے، یہ دو عقیدے خندق کے میدان سے چل رہے ہیں۔ موجود ہے معتبر احادیث میں، من سنّ سنتاً حسنتاً فلہ اجر، کہ جو بھی نیکی کی بنیاد رکھے گا اور اس نیکی پر عمل کرنے والا اگر قیامت تک آئے گا تو اس نیکی کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک اس کا اجر ملے گا۔ وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ جَزَاءٌ، اور جو ایک برائی کی بنیاد رکھے گا اور اس برائی پر عمل کرنے والے قیامت تک آئیں گے تو اس برائی کی بنیاد رکھنے والے کو قیامت تک برا بدلہ ملے گا۔ امام فخر الدین رازی نے اسی لیے تفسیر کبیر میں یہ جملے لکھے، تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں خندق کے حوالے سے، خندق نہیں پڑھی، مجھے ایک جملہ کہنا ہے جس کے لیے ساری کبیر عرض کر رہا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ ان الاسلام وکل المسلمین وکل المؤمنین محصورۃ فی المدینہ۔ امام رازی نے لکھا کہ خندق میں جب احزاب کی جنگ ہوئی تو تمام مسلمان، تمام مومنین، اللہ کے رسول، پورا اسلام مدینے میں محصور ہو گیا تھا، اور چونکہ امام رازی اور چونکہ رسول آخری نبی ہیں، قرآن آخری کتاب ہے، نہ اب کسی الہامی کتاب نے نازل ہونا تھا، نہ کسی نبی کو آنا تھا، اور سارا اسلام، سارے مسلمان، سارے مومنین مدینے میں محصور ہو گئے تھے۔ تو امام رازی نے لکھا کہ اگر اس موقع پر عمرو بن عبد غالب آ جاتا تو اب نہ آخری کتاب آنی تھی، نہ کوئی نبی آنا تھا۔ اگر عمرو بن عبد غالب آ جاتا ان ہدم الاسلام ون ہدم الایمان، تو اسلام بھی منہدم ہو جاتا، ایمان بھی ختم ہو جاتا، اور قیامت تک نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ کوئی عبادت ہوتی، نہ کوئی نماز ہوتی، نہ کوئی روزہ ہوتا۔ اب امام رازی نے لکھا لِأَنَّ قَالَ رسول اللہ
ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت اگر خندق کے دن عمرو ابن عبدوت پر نہ پڑتی تو نہ اسلام ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ عبادتیں ہوتی، نہ نمازیں ہوتی۔ تو علی کی اس ایک ضربت نے قیامت تک کے لیے تمام عبادتوں کو بچا لیا۔ اس لیے علی کی ایک ضربت دو جہاں کی عبادتوں سے افضل ہو گئی۔ علی کی ایک ضربت نے قیامت تک تمام عبادتوں کو بچا لیا۔ علی کی ایک ضربت نے قیامت تک تمام عبادتوں کو بچا لیا۔ پھر یہ جملہ دوہراؤں گا، علی کی ایک ضربت نے قیامت تک تمام عبادتوں کو بچا لیا۔ اب اگر کوئی عبادت کرے اور علی کو نہ مانے، میں پھر عرض کروں گا، مجھے جملے تک جانا ہے۔ آج کی گفتگو کو انشاءاللہ نتیجے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ علی آئے، عمرو ابن عبدوت گرا، جب وہ نیچے گرا علی نے تلوار اٹھائی عمرو ابن عبدوت کو قتل کرنے کے لیے۔ جیسے ہی تلوار آگے بڑھی، روایات یہ ہیں کہ عمرو ابن عبدوت نے علی کی طرف تھوکا، لعاب زہر پھینکا، لیکن تحقیق کریں، میں نے تحقیق کی، دیکھا تو معلوم ہوا نہیں، عمرو ابن عبدوت نے علی کی طرف نہیں تھوکا تھا، عمرو ابن عبدوت نے لعاب زہر علی کی طرف نہیں پھینکا تھا۔ اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب موت سامنے ہو تو حلق میں لعاب رہتا تھا۔ سامنے ہو، لیکن اس نے عمرو ابن عبدوت نے علی کی شان میں گستاخی کی۔ گستاخانہ دو جملے ملے تاریخ میں، علی کی شان میں گستاخی کی۔ جب ذات علی پر حملہ کیا، اگر عمرو اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تو علی اس کے سینے سے نہ ہٹتے، قتل کر دیتے۔ عمرو نے علی کی شان میں گستاخی کی تو علی ہٹ گئے، اور بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنے بڑے پہلوان کو زیر کر کے کیوں چھوڑ دیا تھا، تو علی نے مسکرا کر فرمایا، میں رضائے الہیہ میں اپنی نفس کو شامل کرنا نہیں چاہتا، رضائے الہیہ میں اپنے نفس کو شامل کرنا نہیں چاہتا تھا۔ عزیزان محترم اور میرے نوجوان دوستو، اب علی عمرو ابن عبدوت کا سر کاٹ کر اس شان سے چلے کہ تاریخ نے منظر کشی کی۔ ایک ہاتھ میں علی کی، ایک ہاتھ میں علی کے، ایک ہاتھ میں خون میں ڈوبی ہوئی ذوالفقار ہے، علی کے ایک ہاتھ میں خون میں ڈوبی ہوئی ذوالفقار ہے، اور دوسرے ہاتھ میں عمرو ابن عبدوت کا سر ہے، اور علی اس طرح جھوم کر چل رہے ہیں، اس طرح جھوم کر چل رہے ہیں۔ تاریخ کے الفاظ ہیں، علی اس طرح جھوم کر چل رہے ہیں جیسے ببر شیر شکار کرنے کے بعد بارش کی ہلکی پھوار میں جھوم کر چلتا ہے۔ تاریخ کے الفاظ ہیں۔ علی کی جان میں غرور ہے، یہی خدا کو منظور
پوچھا تھا نا، جیسا کہ نوجوان دوست نے کہا، پوچھا تھا کہ ذرا دیکھیں یا رسول اللہ کیف یمشی مرحا، علی کیسے اثر کر چل رہے ہیں؟ تو رسول نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ یہ رفتار علی کی رسول کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ لیکن اس سے پہلے ینابی المودت، علامہ سلیمان بلخی حنفی ینابی المودت میں لکھتے ہیں کہ جب علی خون میں ڈوبی ہوئی ذوالفقار اور عمرو ابن عبدوت کا سر لے کر رسول اکرم کے پاس آئے تو رسول استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور رسول نے اپنا دایاں ہاتھ علی کے شانے پر رکھا۔ جملے سنیں، سلیمان بلخی حنفی ینابی المودت، رسول نے اپنا ہاتھ علی کے شانے پر رکھ دیا اور شانے پر رکھ کر رسول نے جملہ کہا، یا علی، اے علی، میں چاہتا ہوں آج تیری ایک فضیلت بیان کروں، میں چاہتا ہوں آج تیری ایک فضیلت بیان کروں۔ لولا اخاف، جنابی المودت، لولا اخاف من امتی، لولا اخاف من امتی ان یقول امتی کما قال لعیسیٰ ابن مریم، اے علی اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا اپنی امت سے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا اپنی امت سے کہ میری امت اس فضیلت کے بیان کرنے کے بعد کہیں تجھے وہ نہ کہنے لگے جو عیسائی عیسیٰ کو کہتے ہیں، تو اے علی میں تیری فضیلت ضرور بیان کرتا، اے علی میں تیری فضیلت ضرور بیان کرتا۔ پھر جنابی المودت، جملہ جنابی المودت میں، اے علی میں تیری فضیلت ضرور بیان کرتا، لیکن اے علی اگر میں تیری فضیلت بیان کر دوں، توجہ جملے پر، اے علی اگر میں تیری فضیلت بیان کر دوں، اگر میں تیری فضیلت بیان کر دوں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ، اے علی لوگ تیرے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما نہ بنا لیں۔ دیکھیے میں اس جملے کا آ گیا، خندق کی جنگ، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما، تاریخ جاننے والے تشریف فرما ہے۔ خندق کی جنگ ایک اہم پہلو نتیجے کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ خندق کی جنگ میں، یہ جنگ ایسی منفرد جنگ ہے، بدر سے مختلف ہے، جنگ احد سے مختلف ہے، جنگ خیبر سے مختلف ہے، تمام غزوات و سرایا سے یہ جنگ خندق مختلف ہے ایک اعتبار سے، اور وہ اعتبار کیا ہے؟ وہ جس اعتبار سے یہ جنگ مختلف ہے، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، اس لیے یہ جملہ سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں کہ جنگ بدر میں رسول کے بہت سے صحابہ کرام لڑے، علی بھی لڑے، غزوہ احد میں بہت سے لڑے، علی بھی لڑے، غزوہ خیبر میں بہت سے گئے اور آئے اور علی بھی گئے، یعنی لڑے بہت سے لڑے، خیبر میں بھی لڑے، احد میں بھی لڑے، بدر میں بھی لڑے، جتنی جنگیں ہیں تفصیلات میں نہیں جانا، جتنی جنگیں ہیں سب میں بہت سے اور بھی لڑے، اوروں کی بھی خدمات ہیں وہ بھی لڑے، لیکن توجہ جملے پر، خندق کی جنگ تاریخ اسلام کی واحد ایسی جنگ ہے، خندق کی جنگ تاریخ اسلام کی واحد ایسی جنگ ہے جس میں کوئی اور علی کے علاوہ نہیں لڑا، جس کا آغاز بھی علی، انجام بھی علی۔ جنگ خندق
واحد جنگ ہے. بات واضح ہو گئی. بس یہاں تک میں آپ کے اذان عالیہ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا. اور وہ جملہ جو آج کی میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. جنگ خندق میں کوئی نہیں لڑا. جنگ خندق میں سوائے علی کے کوئی نہیں لڑا. جنگ خندق کا آغاز بھی علی، جنگ خندق کا انجام بھی علی، اور جنگ خندق کا مجاہد صرف اور صرف علی. کوئی نہیں لڑا. جنگ خندق میں کوئی نہیں لڑا. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ جنگ خندق میں کوئی نہیں لڑا، تو اب تفسیر صافی اور تفسیر مجموع البیان ان دونوں ہماری کتابوں کی روشنی میں ایک آیت پڑھ کر نص معصوم کے حوالے سے اس کا ترجمہ کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جنگ خندق میں علی کے علاوہ کوئی نہیں لڑا. کوئی وجہ ہے کہ میں بار بار اس جملے پر اصلاح کر رہا ہوں کہ یہ جملہ لازمی پہنچ جائے تاکہ میں نتیجہ دے سکوں. جنگ خندق میں علی کے سوا کوئی نہیں لڑا. علی کے سوا کوئی نہیں لڑا. اب پڑھیے سورہ احزاب، نص معصوم کے ذیل میں ترجمہ کر رہا ہوں. کسی بھی ہمارے مسلک کے قرآن کے ترجمے اور اس کی تفسیر کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. سورہ احزاب، جنگ خندق میں علی کے سوا کوئی نہیں لڑا. جنگ خندق میں علی کے سوا کوئی نہیں لڑا. اب سورہ احزاب 33واں سورہ 25ویں آیت پڑھیے. 33واں سورہ 25ویں آیت پڑھیے. اللہ نے ارشاد فرمایا کَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. نص معصوم کے ذہن میں ترجمہ کر رہا ہوں. جنگ خندق میں علی کے سوا کوئی نہیں لڑا، اور اللہ نے خندق کا ذکر کرتے ہوئے سورہ احزاب میں فرمایا کَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا. اللہ نے رسول سے خطاب کر کے پوچھا، اے رسول جنگ خندق میں اللہ کیسا لڑا؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اللہ نے کہا اے رسول جنگ خندق میں اللہ کیسا لڑا؟ اے رسول بتا جنگ خندق میں اللہ کیسا لڑا؟ تو مجھے بتاؤ کہ ہاتھوں والا اللہ کہاں لڑا؟ مجھے بتاؤ ہاتھوں والا اللہ کہاں لڑا؟ معلوم ہوا کہ اللہ میں اور علی میں یہ نسبت ہے کہ لڑے علی. اللہ کہے میں لڑا، حفاظت علی کرے. اللہ کہے میں نے حفاظت کی، گواہی علی دے. اللہ کہے میں نے گواہی دی، لڑے علی. اللہ کہے میں لڑا. یعنی علی میں اور اللہ میں یہ نسبت ہے کہ علی کا عمل اللہ کا عمل ہے، علی کا عمل اللہ کا عمل ہے. اب اگر ہم علی سے رزق مانگیں، علی سے اولاد مانگیں، علی کا عمل اللہ کا عمل ہے. اگر ہم علی سے رزق مانگے، علی سے اولاد مانگے، علی سے زندگی مانگے، تو سمجھ لو ہم علی سے نہیں اللہ سے مانگے.
اللہ عجب اللہ، حسین کا قافلہ کوفے کے قریب ہے، حسین کا قافلہ کوفے کے قریب ہے، حور کا لشکر آیا اور آ کر حسین سے کہا یبن رسول اللہ ابن زیاد کا حکم ہے آپ کو آگے نہ بڑھنے دوں۔ حسین نہ رکے، جب حسین نہیں رکے تو حور نے حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا۔ جب لگام میں ہاتھ ڈالا تو حسین نے جملہ کہا اے حور تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، حور کانپنے لگا، حور کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے حور نے کہا یبن رسول اللہ مولا آپ نے میری ماں کے لیے ایسا جملہ کہا، اگر کوئی اور کہتا تو میں بھی اس کی ماں کے لیے پلٹ کر یہی جملہ کہتا، لیکن مولا کیا کروں، آپ کی ماں کے لیے تو بغیر وضو کے میں نام نہیں لے سکتا، آپ کی ماں کا تو بغیر وضو کے میں نام نہیں لے سکتا۔ یہ ماں کا ذکر ہو رہا تھا، عباس دور کھڑے تھے، ماں کا ذکر ہو رہا تھا، عباس دور کھڑے تھے، تیزی سے عباس آئے، تیزی سے آ کر عباس نے کہا مولا یہ کس کی ماں کا ذکر ہو رہا تھا، مولا یہ کس کی ماں کا ذکر ہو رہا تھا۔ حسین نے عباس کے شانے پر ہاتھ رکھا، حور نے کہا مولا میں پیاسا ہوں، میرا لشکر پیاسا ہے، میرے گھوڑے پیاسے ہیں، عباس حور کے لشکر کو پانی پلاؤ، عباس حور کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ اور دیکھو عباس، دیکھو ابھی اکبر، جانور جب تک 3 مرتبہ منہ نہ ڈالیں وہ پیاس ان کی بھرتی نہیں ہے۔ دیکھو گھوڑوں کے سامنے اتنا پانی رکھنا کہ 3 مرتبہ وہ منہ ہٹائیں۔ جب لشکر سیراب ہو چکا تو حور نے کہا میں آپ کو لے کر جاؤں گا۔ حور زبان سے تو مخالفت کر رہا تھا لیکن دل میں یقین حسین کی مولائیت پر رکھتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے یقین رکھتا تھا کہ آپ یقین کریں یہ مقبل کے جملے ہیں کہ حور کو یقین نہیں تھا کہ کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کو شہید کرے، ان کو یقین نہیں تھا کہ کوئی یہ جرأت کر سکتا ہے کہ رسول کے نواسے کو شہید کرے، ان کو یقین نہیں تھا۔ لیکن جب 7 محرم کو پانی بند ہوا، جب 7 محرم کو پانی بند ہوا تو حور کو حسین کا احسان یاد آیا اور اللہ تعالیٰ شب عاشور حور نے یہ جملہ کہا اتقاتل ابا عبداللہ، کیا تم لوگ رسول کے نواسے سے جنگ کرو گے؟ ان کو یقین نہیں تھا۔ جب جواب ملا ہاں جنگ کریں گے تو اب شب عاشور حور خیمے میں جا کر بیٹھ گیا، حور خیمے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب حور کا سر جھکا ہوا ہے، چہرہ زرد ہو رہا ہے، حور کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، سر جھکائے مسلسل شب عاشور حور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک غلام خیمے میں آیا، اپنے آقا حور کا یہ حال دیکھا تو بھاگ کر گیا حور کے بھائی کے پاس اور حور کے بھائی سے کہا اے حور کے بھائی ذرا دیکھو تو صحیح، کوفے کا نامور شہسوار حور اور اتنا غلبہ ہے مقاتل کی شجاعت کا کہ سر جھکائے بیٹھے ہیں۔ میں پانی لے کر گیا اور میں نے کہا آقا پانی پی لیجئے، تو حور نے مجھ سے پانی کا کوزہ لے کر زمین پر پٹک دیا۔ ذرا چلیے اور چل کر حور کی حالت دیکھیے۔ حور کا بھائی آیا، حور کا بیٹا آیا، حور کا غلام آیا اور آ کر کہا حور کیا بات ہے، تم نے اپنی یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے، تمہیں کیا صدمہ ہے؟ تو حور نے کہا سبب جاننا چاہتے ہو، وجہ جاننا چاہتے ہو تو میں یہاں نہیں بتا سکتا، اگر تم وجہ جاننا چاہتے ہو تو تمہیں کچھ دور میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔
کچھ دور میرے ساتھ چلنا پڑے گا. ہور کا بھائی ہور کے ساتھ چلا, ہور کا بیٹا چلا, ہور کا غلام چلا, اور انہیں لے کر خیام حسینی کی سمت کی طرف چلے, خیام حسینی کی طرف رخ کر کے چلے. رات کا وقت ہے, شب عاشور ہے, سنسان فضا ہے. درمیان میں پہنچ کر ہور رک گئے, اور رک کر ہور نے اپنے بھائی سے پوچھا, بھیا بھیا ذرا غور سے سنو, بھیا کے بھائی نے انہوں نے کہا, بھیا ذرا غور سے سنو, بھیا ذرا غور سے سنو, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں, یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. تو ہور کے بھائی نے ملال انگیز لہجے میں کہا, بھیا ہور, ملال انگیز لہجے میں کہا, بھیا ہور, یہ تو حسین کے خیام سے بچوں کی آواز آلتش آ رہی ہے, یہ تو آواز آلتش آ رہی ہے. ہور نے کہا, بھیا نہ میں ہور کو یہاں لاتا, نہ حسین کے بچے پیاسے ہوتے. اے بیٹے تو جانا چاہتا ہے واپس چلا جا, اے غلام میں نے تجھے آزاد کیا, چلا جا. اے بھائی تو چلا جا, میرا مولا حسین رحمت للعالمین کا فرزند ہے, میں جا کر اپنے مولا کے قدم پکڑ لوں گا, میرا مولا مجھے معاف کر دے گا. جب ہور کے بیٹے نے کہا, میں بھی ساتھ جاؤں گا, کیا میری جوانی اکبر کی کڑیاں جوانی سے زیادہ ہے. ان کے بھائی نے کہا, میں بھی ساتھ جاؤں گا, کیا میں عباس پر قربان ہونے کے قابل نہیں ہوں. اور ہور کے غلام نے تو عجیب جملہ کہا, ہور کے غلام نے جملہ کہا, آقا آقا جب تک جہنم میں تھے ساتھ رکھا ہوا تھا, اب جنت میں اکیلے جا رہے ہو, اب جنت میں اکیلے جا رہے ہو, میں بھی ساتھ جاؤں گا. ہور کا غلام چلا, ہور کا بیٹا چلا, ہور کا بھائی چلا. ادھر حسین روز عاشور نماز فجر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ حسین اٹھ کر کھڑے ہو گئے, عباس ادھر آؤ, علی اکبر ادھر آؤ, قاسم ادھر آؤ, حبیب ادھر آؤ. جب عباس علی اکبر اور قاسم آئے تو حسین نے کہا, ارے جاؤ دیکھو ہمارا مہمان ہے, دیکھو ہمارا مہمان آ رہا ہے. عباس اجرکم اللہ, عباس تم ہور کے بھائی کا استقبال کرنا, عباس تم ہور کے بھائی کا استقبال کرنا, اکبر تم ہور کے بیٹے کا استقبال کرنا, تم ہور کے بیٹے کا استقبال کرنا. اور حبیب تم ہور کا استقبال کرنا, اور حسین غلام کا استقبال کرے گا. اور میرا حسین کتنا قریب ہو گیا, کتنا قریب ہو گیا ہے, کتنا قریب ہو گیا ہے. ازاداروں ہور چلے اپنے بھائی کے ساتھ, ادھر سے عباس چلے, علی اکبر چلے, قاسم چلے, حبیب چلے, ادھر سے ہور چلے. لیکن ہور نے کہا, بیٹے میرے ہاتھوں کو کپڑے سے باندھ دے, میرے سر پر رومال ڈال دے, مجھے حسین کے سامنے جاتے ہوئے شرم آ رہی ہے, شرم آ رہی ہے. اور بیٹا جب حسین نظر آئے تو مجھے بتا دینا, جب حسین نظر آئے تو مجھے بتا دینا, تاکہ میں اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ کر معافی مانگ لوں. ادھر سے ہور کا بھائی, ہور کا بیٹا جا رہا ہے, ادھر سے عباس, علی اکبر, حبیب, قاسم آ رہے ہیں. ایک مرتبہ ہور کے بیٹے نے, ہور کے چہرے پر رومال پڑا ہوا ہے, ہاتھ بندھے ہوئے, ہور کے بیٹے نے دیکھا قاسم آئے, آگے آگے قاسم تھے. ہور کے بیٹے نے بلند آواز سے کہا, اللہ اکبر. ہور نے پوچھا, بیٹا کیا ہوا؟ کہا, بابا کیا بتاؤں, قاسم استقبال کے لیے آئے. تھوڑی دیر بعد پھر ہور کے بیٹے نے کہا, 2 مرتبہ کہا, اللہ اکبر, اللہ اکبر.
کیا ہوا؟ اس نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ بابا عباس حبیب استقبال کے لیے آئے ہیں، اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ تھوڑی دور اور ہم آگے بڑھے، اجرکم اللہ، تھوڑا سا اور آگے بڑھے، گفتگو کے آخری جملے، تھوڑا سا اور آگے بڑھے۔ ان کے بیٹے نے اب بلند آواز سے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا بابا مولا حسین خود استقبال کے لیے آ گئے، مولا حسین خود استقبال کے لیے آ گئے۔ انہوں نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پر گرایا، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے ان کو سینے سے لگایا، تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رکھا ہے، تو آتش جہنم سے آزاد ہے، تو آتش جہنم سے آزاد ہے۔ عزادارو یہ کہہ کر حسین رونے لگے، یہ کہہ کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے جو حسین کو روتے ہوئے دیکھا تو ہاتھ جوڑ کر کہا مولا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ تو حسین نے روتے ہوئے کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو میرے پاس پانی تھا، میرے پہ تمادو کرتی تھی، لیکن تو دوست بن کر آیا ہے، تو دوست بن کر آیا ہے، تو میرے پاس پانی بھی نہیں کہ میں تجھے پلا سکوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ انہوں نے کہا مولا، آخری جملے، انہوں نے کہا مولا اب اتنی اجازت دے دیجئے کہ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آپ پر قربان کر دوں۔ مولا میرے بیٹے کو اجازت دے دیجئے۔ اصرار کے بعد حسین نے ان کے بیٹے کو اجازت دی، ان کا بیٹا میدان میں جا کر لڑا، شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ جب ان کا بیٹا لڑ رہا تھا اور فاصل جہنم ملعون کو کر رہا تھا تو ان کے چہرے پر افسردگی کے آثار تھے، ان کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے، لیکن ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے گھوڑے سے آواز دی، گرتے ہوئے گھوڑے سے آواز دی مولا ادرکنی، مولا ادرکنی۔ تو ان کے چہرے پر اطمینان کے آثار آ گئے۔ اب وہ میدان کی طرف دوڑے، حسین میدان کی طرف گئے۔ اب وہ میدان میں ہر جگہ اپنے بیٹے کو تلاش کر رہا ہے، بیٹا کہاں ہو، بیٹا کہاں ہو۔ حسین نے میدان کے ایک مقام سے آواز دی ادھر آ، تیرا بیٹا میرے پاس ہے، تیرا بیٹا میرے پاس ہے۔ انہوں نے جو دیکھا حسین نے اپنے سانوں پر ان کے بیٹے کا سر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، یہ غلام زادہ ہے، کہاں گئے؟ اجرکم اللہ نے انہوں نے کہا مولا یہ غلام زادہ ہے۔ حسین نے کہا نہیں بولے یہ میرا محسن ہے، یہ میرا محسن ہے۔ اب عزادارو ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، انا للہ انا الیہ راجعون۔ آخری جملے کہہ رہا ہوں، ان کا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، وہ آگے بڑھا تاکہ اپنے بیٹے کا ناشا اٹھا سکے۔ حسین نے ان کا بازو تھام لیا اور بازو تھام کر ایک جملہ کہا کہیں دنیا میں یہ دستور بھی ہے، کہیں دنیا میں یہ